ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین وقال تبارک وتعالی واللہ يحب الصابرین وقال تبارک وتعالی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب وقال تبارک وتعالی وجعلنا ائمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ کل صبر کے متعلق کچھ بیان ہوا تھا کہ انسان جب حق پر استقامت رکھتا ہے، قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے. حفیظ سے بتا روشن. جب حق پر ڈٹا رہتا ہے تو جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کو ہر مرحلہ میں وہ تقویت دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی. پھر عرض کیا تھا میں نے کہ حق پر جمنے کے لیے، ڈٹ جانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آزمائشیں آئیں، اور جو جب آزمائشیں آئیں اس وقت آپ حق پر جمے رہیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ واقعی صابر ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کتنے اللہ والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے ساتھ مل کر اس نے لڑائی کی، جنگی لڑی. فما استقاموا وما ضعفوا، اس نے گوٹھ نہیں ٹک لیے اور ضعیف نہیں ہو گئے. اور بڑی لمبی آیات یاد نہیں ہے کریمہ، لیکن اس میں یہ سارے صفات آئے ہیں. اس کی آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں سے محبت رکھتا ہے. جس سے محبت رکھتا ہے اللہ محبت رکھی وہ یہی لاڈلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لاڈلا ہے آپ کی. لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی احکام پر جمے رہنے کی وجہ سے. حالات آئیں گے، حالات جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں، میں یہ حال بھی ہے مجھے یاد، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرَّبِّيُّونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کتنے پیغمبر اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو نبیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہادی کی، لڑی، اس کو تنگ کیا گیا، اس کو مشکلات میں ڈال دیا گیا. لما اصابہم فی سبیل فما وہنوا، پھر سستی نہیں دکھائی، توڑ دلی نہیں بن گئے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشکلات آئی. اور ضعیف کمزوری بھی نہیں دکھائی. آپ نے دیکھا تھا جب افغانستان کے اندر طالبان کی بہت
کم تعداد تھی، تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس کو پہلے مفت میں جنت مل گیا تھا، یعنی آسانی سی حکمرانی مل گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہا کہ اب تم تھوڑے سے تجربہ کر لو۔ پھر کتنی مشکلات ان پر آئی، کتنے انہوں نے یہ بوتل بم بنائے، اوپر سے کتنی جہازیں آئیں، کتنے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایسی باتیں کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ آپ جوانوں کو بھی پتہ ہے۔ جب اس کو کہا گیا کہ تم ہم اس کو، جب اس کو حکومت کو ختم کیا تو اس وقت طالبان نے کہا کہ جنگ اب شروع ہو گئی، فما ضعفوا، اس نے گڈ نیٹ نہیں ٹیک لیے۔ پھر اس نے اب دیکھیے مذاکرات کا وقت آیا تو ہر ایک بات اس سے منوایا، حتیٰ کہ چپل بھی اس کو کہا کہ تم لے جاؤ۔ تو یہ تمام اقوام کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ان کے لیے ہے۔ جو قوم بھی حق پر جم جائے گی، ڈٹ جائے گی، نہ دجال کی پرواہ کرے، نہ بل گیٹ کی پرواہ کرے، نہ IMF کی پرواہ کریں، نہ بلیک لسٹ کی پرواہ کریں، نہ گرے لسٹ کی پرواہ کریں، تو رب کچھ وقت مشکلات آئیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین کی ایسی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی کہ آپ پھر اعلیٰ ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمت مت ہارو، تم تو دل مت بن جاؤ، تم بھی غالب آؤ گے بالآخر، بین الاقوامی طاقت بن جاؤ گے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ تو یہ اس صبر کے اصول کے لیے اب کس طرح اس کو حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائیں۔ اس میں آپ یہ کریں کہ میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا کہ نفس کے ساتھ مقابلہ کریں، نفس کے ساتھ لڑیں۔ نفس تم کو ادھر کھینچے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم تم کو دوسری طرف کھینچے گا، تو لڑائی آ گئی۔ اس لڑائی میں اس لڑائی کا شروعات اندر سے ہوتی ہیں۔ لالچ آئے گی، مال کی لالچ آ جائے گی، منصب کی لالچ آ جائے گی، اور بڑی لالچ بڑی چیزیں ہیں دنیا کی نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں۔ تو آپ مقابلہ کرتے جائیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میرے پانے میں، میرے راستے میں، میرے ساتھ قرب حاصل کرنے میں، یہ ساری چیز اس کے اندر آ گئی۔ فینا مطلقاً کہا، فینا مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، پھر میدان جنگ میں بھی کرتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے گناہوں اور ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، فراست کے، سمجھداری کے، اور اگر اس کو کوئی نصرت کی ضرورت ہو، نصرت ہوتی ہے، ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کی، لیکن مال کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس کی ترتیب بنائے گا، اگر اس کی افرادی طاقت کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ افراد دے دے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ جو آپ کو ضرورت ہوگی راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا، نئے نئے راستے کھولیں گے آپ کے لیے،
ہدایت کے راستے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کھولیں گے، اس پر آپ جاؤ گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ پہلا چیز کیا ہے کہ آپ نفس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر آپ نفس کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھے گا تو دشمن کے ساتھ جو لڑے گا وہ دنیا کی لڑے گا پھر، کیونکہ اگر وہ تمہاری دنیا پر کوئی قبضہ کرتے ہیں یا پھر آپ کی پرکھ جائیں گی۔ دیکھیں ان لوگوں کی کرسی، جب کرسی کی بات آ جاتی کیسی کس کی پڑک جاتی، سود کی بات آئی، ٹرانسجنڈر کی بات آئی، یہ ٹس مس نہیں ہوتے۔ کس قدر شیطانی لوگ، یہ NGOs والے، یہ حقوق انسانی کے نام پر بہائی پانی کیا وہ پلانے والے، وہ کیسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی رنگ نہیں پڑتا، لیکن جب اس کی اپنی کرسی کی بات آتی ہے پھر تمام اس کی کیا ہر رنگ کیا ہو جائے گا، اس کا حرکت میں آ جائے گا۔ تو دراصل یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو آدمی نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، اس نے ابھی تک نفس نے مقابلہ نہیں کیا ہے، اب نفس کی اس نے لوگوں سے مقابلہ کیا ہے، لیکن کس کے لیے کیا ہے کہ کرسی میری ہو جائے۔ اس جمہوریت کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی تو زیادہ کھایا تھا چند سال بادشاہی کی زبردست بتائی، ہر روز ووٹ ہے، ہر روز ووٹ ہے، ملک کا پیسہ خراب ہوتا ہے، لوگوں کی کیا وہ حالات اختلافات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس پر میں نے اسرار العروج میں بہت بڑی تفصیل کی ہے، اس کو پڑھ لیں، چلیے پڑھ لیا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پورا پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ادھورا پڑھ لیں، جو ادھورا پڑھے گا وہ ادھورا رہے گا، کیونکہ میری بات کو نہیں سمجھے گا وہ۔ تو یہ آپ نفس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ لیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی اس وہاں وہ چرسد وغیرہ میں وہاں چرگ، یہ مرغہ ہوتے جو لڑاکا مرغے ہوتے ہیں، تو دیکھیں آپ نے بٹیروں کو لڑاتے ہیں، تیتروں کو لڑاتے ہیں، چیزوں کو لڑاتے ہیں، تو لوگ چرگان کو لڑاتے ہیں، کس کو؟ مرغوں کو لڑاتے ہیں۔ تو مرغوں کی لڑانے والے ایک ساتھ بڑا مرغ کا شہزائی ہوتا ہے، اس کی ایک سکول کے اندر ایک کلنگا، وہ کہتے ہیں کلنگا چرگ، کلنگا زبردست لڑانے والا چرگ مرغ ہے، اس کو بڑا محبوب ہے، اور دوسرا اس کی اکلوتا بیٹا ہے، وہ دونوں چلتے چلتے کنویں میں گر گئے، کنواں ہے، ابھی ایک دم اندر چلا گیا، فوراً کہ اس کو اٹھائیں۔ اب اگر بیٹے کو اٹھاتا ہے، ہاتھ ایک تو ہوتے ایک میں اٹھائے گا، اس کے ساتھ تو مرغہ مر جاتا ہے، اگر مرغے کو اٹھاتا ہے تو بیٹا مر جاتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ اب جس کو وہ ترجیح دے گا، اس کو ترجیح کہتے ہیں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے گا، وہ کہتے ہیں بیٹا بچ جائیں، آگے بچ جائیں نہ بچ جائیں اس کے لیے پھر دیکھیں گے، لیکن پہلے بیٹا بچ جائے، یہ پہلا بیٹا بچ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ترجیح ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، کیا ہے؟ اسلام بچ جائے، اسلام کی شاعر بچ جائے، اس کے بعد دوسری چیزیں بھی ہماری ہیں،
بیٹی بھی ہمارے ہیں، اولاد بھی ہمارے، سب کچھ ہمارا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مرغے کو اٹھاتے ہو، بچے کو کیا کرتے ہو؟ چھوڑتے ہو۔ تو تمہارے بچے کہاں ہوں گے؟ بچہ تو چلا گیا، نہ پوتے ہوں گے نہ نواسے ہوں گے، ختم۔ تو آپ میں نہیں کہتا کہ آپ یہ نوکریاں نہ کریں، یہ کیا وہ تجارت نہ کریں، سب تمام کام کریں، جو دنیا کی جائز کام ہے وہ تمام کریں، لیکن جب مقابلہ آ جائے ترجیح کا تو کس کو ترجیح دیں؟ آخرت کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیں۔ تو اب تمہارے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی۔ استقامت سمجھ آئی بات؟ استقامت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو کبھی ہم کہتے ہیں کہ معاملات پر پابندی کرتے ہیں، کبھی کسی کہتے ہیں کہ اتنا کرو، اتنا ذکر کرو، یہ کریں، اور پھر کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے، کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو اس میں ہم تو چاہتے ہیں، دل تو یہی چاہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہر وقت موسم بہار ہو، کبھی وہ چادر اوڑھنا ہے، کبھی اسی کی ضرورت ہوتی ہے کنڈیشن کی۔ تو یہ حالات آتے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا نہیں کیا کہ روزے کو ہمیشہ موسم بہار میں رکھا کہ تاکہ لوگ مزے کریں۔ تو یہ روزہ چلتا پھرتا ہے، کبھی رمضان میں مبارک میں آ جاتا ہے، نہ وہ گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی سخت سردی میں آتا ہے، مختلف اوقات میں آتا ہے، تو وہ آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ تمہارا مجاہدہ ہے۔ ورنہ آپ نصیحت کرتے مشرکین کی طرح کہ چلا 10 دن بڑھا جائے، ہر وقت بہار میں ہمارا حج ہو، ہر وقت بہار میں ہمارا کیا ہو، روزہ ہو، تاکہ تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اعمال پر پابندی کرو، جو اعمال آپ کے نماز، اب کہتے ہیں کہ نماز کے لیے سردیوں میں جانا کتنا اجر ہے۔ اب تمہارے سامنے ایک اجر ہے کہ میں سردیوں میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، اول صف میں بیٹھتا ہوں، یا مثلا پہلے جاتا ہوں، 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے وہاں جاتا ہوں تاکہ میں اللہ اللہ کروں، یاد کروں۔ وہاں تو گرمی ہوگی، گرمی کا موسم ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ ٹھنڈک ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ تو صبح کی نمازوں میں جاتا ہے، عشاء کی نمازوں میں جاتا ہے۔ اب عشاء کے وقت آدمی کو تکوا نیند بھی آتی ہے، اب نیند آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گرمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی تاکید کی ہے، میں ایسا قطعا نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں آپ مجاہدہ کر رہے ہیں، اس مجاہدے سے تمہارے اندر کیا ہو جائے گی؟ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سارے ہمارے اعمال، دین اعمال بھی کیا ہے؟ یہ بھی مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ سودا بیچ رہے ہیں، دکان پہ کھڑے ہیں، اور دکان چلتا ہوا دکان ہے، تھوڑا سا دکان بند ہو جائے تمہارا 1000 روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان نہیں ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔ لوگ نفع نہ ہونے کو نقصان کہتے ہیں، نفع نہ ہونے کو نقصان کہتے ہیں۔ اب آپ توڑ رہے ہیں، اس وقت اب یہ دوسرا گاہک ہے، تیسرا گاہک ہے، مغرب کا نماز ہو گیا، اذان ہو گیا۔ اب مغرب تک آپ کام کر سکتے ہیں، عشاء تک کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے موقع ہو۔ اذان ہو گیا، اب اگر ان لوگوں کو نمٹاتے ہو، گاہک کو، تو نماز چلی جائے، یعنی کہ نماز بجماعت چلی جاتی ہے۔ اگر اس کو نہیں نمٹاتے تو پیسے چلے جاتے ہیں،
جاتی نہیں ہے، لیکن یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہارا خیال ہے. اس وقت جو پیسہ آئے گا تمہارے پاس اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو اور دوسرے روپے کو بھی اڑا لے گا. لیکن آپ تو جانتے نہیں ہے کہ تو میرا نفع آیا، وہ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر یہ پیسہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یہ کیس کیسے لڑتے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ کیس آتا ہی نہیں تم پر. سمجھ آئی بات؟ اگر یہ پیسہ نہ ہوتا تو میں یہ دل کے آپریشن تھا تو اس میں 5 لاکھ روپے کیوں لگتے؟ یہ کہ میں کہاں سے لگا؟ یہ چوری سے تو میں پیسے جمع کیا. ہم نے کہا کہ تمہارے جو 5 لاکھ لگے چوری کے پیسے تھے، چوری کی جگہ پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ اور بندوبست کرتا. تو اس وقت آپ کہیں کہ نہیں میرا رب کی حکم دیا، تو رب دیکھتا ہے کہ او ہو دیکھو میرا بندہ دکان بند کر رہا ہے. کیوں بند کر رہا ہے؟ میرے لیے بند کر رہا ہے. اب استقامت آپ کے اندر آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں، مزہ آتا ہے. ایک شخص نے غالباً حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میں کبھی دل چاہتا ہے پھر نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور کبھی دل ایسا بند ہو جاتا ہے کہ نماز مزہ دیتا ہے، پھر فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو جب خط پڑھا کہا کہ واہ مٹائی والی نماز پڑھتے ہو، واہ مٹائی والی نماز پڑھتے ہو. جب مزہ آئے تو کھاؤ، مٹائی بھی جب تک مزہ آتا ہے تو کھاتے ہیں، جب مزہ نہ آیا تو کیا پھینک دیتا ہے. تو معاملات پر پابندی کریں، اس سے بھی تمہارے اندر کیا ہو جائے گی؟ طاقت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، مضبوطی پیدا ہو جائے گی. آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی خدمت کریں. خدمت میں انسان ظاہر ہے کہ جب آپ خدمت کریں گے تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، دوسروں کو کیا کریں گے؟ فائدہ کہ وہ راحت دو گے. یہاں پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، اور وہاں تھوڑا سا گرم ہے، یہاں ساتھی زیادہ ہے، کہو کہ جگہ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا وہیں لیٹ جاؤں گا. کوئی بات نہیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا ساتھیوں کو. سالن میں 2 بوٹیاں ہیں، 5 آدمی ہیں. جب زیادہ ہوتا ہے عید کا موقع ہوتا ہے پھر تو ہر کوئی عید کے منہ میں دیتا ہے لے لو. لیکن جب 2 بوٹیاں ہوتی ہے، 5 آدمی ہوتے ہیں تو ہر کوئی کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریخی ہو جائے گی میں پہلا حملہ کر لوں. یا آپ کی سار کرے تو آپ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی. یہ آپ کی طاقت کے لیے ہے. یہ سارے ٹھانے کے کیا ہے؟ ٹھانے کے. ایسا بھی ٹھانے کے تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی. ہم ایک بار ملتان سے آ رہے تھے، چند ساتھی تھے، روزے کا وقت تھا. تو ایک جگہ پر ہم نے مغرب سے پہلے ہمیں وہاں تک جانا تھا کہ ہم کہاں وہاں رات گزاریں گے. پہلے سب اسفار تھوڑی مشکل بھی ہوتے تھے، گاڑی اپنی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے کہا کہ بس یہاں رات گزاریں گے کہیں مسجد کے اندر، اور روزہ بھی توڑیں گے یہاں. تو وہ جگہ خوار سی جگہ تھی، زیادہ اس میں وہ دکان نہیں تھی. تو ہم دکان کو ہم نے کہا کہ یہ بیپسی وغیرہ مرنڈی وغیرہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک زرد ہوتا ہے ایک تھوڑا کالا ہوتا ہے. ہم تھوڑے سے جوانوں کو تھوڑا وہ زرد اچھے لگتے ہیں، نہیں وہ جو میٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا. تو ہم نے کہا کہ 5 یا 6 مرنڈے لائیں یا فلان چیز لائیں.
زرد سی تھی، اس کے پاس وہ کم تھی. اس نے کہا کہ وہ تو کم ہے ہمارے ساتھ. تو اس نے 2-3 لائے، غالباً 6 تھے یا 7 تھے، باقی کالے لائے. اذان کا ٹائم قریب تھا تو ہر کسی نے اس زرد والے کو جلدی جلدی ہاتھ لگایا. میں دیکھ رہا تھا کہ جب سب نے روزہ توڑ دیا، میں نے کہا کہ تمہارے اثار کا تجربہ یہاں ہو گیا کہ تمہارے اندر کوئی اثار نہیں ہے، بلکہ انصاف بھی نہیں ہے. آدھا آدھا کر لیتے کہ 6 آدمی ہیں، کیا کرتے ہیں آدھا آدھا. کیا انصاف یہ تھا کہ آدھا آدھا کیا لے لیں، زرد لے لیں اور آدھا آدھا کل لے لیں. تم نے حملہ کر دیا تو بھائی میں نے کہا کہ تم صوفی ہو. اس کو صوفی نہیں کہا جاتا. ایک بزرگ تھا، اس کے پاس رات کو مہمان آ گئے، صوفیاء تھے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ صوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں صوفی ہوں تو ساری چیز میں کھاؤں، میں حقدار ہوں. تو خدا ہو رکھا، تم تو انسان نہیں ہو. تو وہ رات کو اس نے وہ روٹی کم تھی، 1 روٹی تھی، 2 روٹی تھی، وہ بڑی زیادہ تھی صوفیاء. وہ رات کو آئے تو اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ گھر والوں کو اٹھائیں، دیر وقت. تو ساتھیوں کو اس نے، پہلے سفار بھی ایسے ہوتے تھے کہ چلتے چلتے کہیں دیر سے پہنچ گیا، کہیں زیادہ راستے میں آسانی نہیں ہوتی. انہوں نے رات کو اس نے دسترخوان بچھایا، اس پر وہ خشک روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے اور دیا کو بجھا دیا، اس لیے کہ تاکہ جو شوق سے کریں، کیونکہ ہے تو تھوڑا، جو اتنا قسمت میں جس کا آ جائے وہ کھائے گا. تو کھانے کی آواز آ رہی تھی، تھوڑا تھوڑا ڈالتا ہوگا، آواز آ رہی تھی. جب آواز بند ہو گئی تو دیا جلایا تو کھانا اسی طرح پڑا تھا. ہر کوئی کہتا کہ وہ دوسرا کھائے اور میں نہ کھاؤں. یہ صبر ہے، صبر نہیں. اثار بھی صبر سے آئے گا، اثار بھی صبر سے آئے گا. تو بولو پیڑے کا پیڑ ہے نا، تو مستی کے کچھ تو یہ وہاں روٹیاں پڑی ہوتی ہیں جو سرخ ہوتی ہیں، ایک دم وہاں سے حملہ کرتے ہیں. ایسے تمہارے اندر تمہاری اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کے لیے اثار ضروری ہے. کیا ہے اثار؟ یہ ضروری ہے. اثار اس میں بھی ہو کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں، اور اپنے پیٹ میں بھی ہو کہ دوسری پیٹ کو اپنے پیٹ پر کیا کریں، مقدم کریں. اپنی خواہشات کو پیچھے کریں، دوسری کو پورا کریں. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی وہ ہو جائے گی، کیا وہ اصلاح ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، آپ کے اندر استقامت پیدا ہو جائے گی. اسی لیے انبیاء علیہ السلام ایک دم لوگوں کو بچائیے، کیا وہ نہیں کرتی، بلکہ بڑی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو گزرواتے تھے. خود انبیاء علیہ السلام جب نئے آ جاتے ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی کہتے جادوگر ہے، جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس ساتھ باتیں مت کرو، اس کے راستوں پر مت جاؤ، اس کے ساتھ یہ مت کرو. تو یہ بالکل وہ کیا ہوتی ہے، ایسی ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتا. یہ میرا پرانا دوست ہے. بڑے مشکلات آتے ہیں، یہ کیوں کہ تاکہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو صابرین ہو، کیا ہو، مشکلات کو سہنے والے ہو، برداشت کرنے والے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام
کل میں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، لاٹھی نہیں تھی، بمبارد جہاں بھی ڈالتا کوئی نہ کوئی ترتیب بن جاتی تھی، کبھی سانپ بن جاتا، کبھی دریاؤں میں راستے بنتے تھے، کبھی سمندر پر نیل پر وہ ماٹھی تو خون بن گیا. لیکن یہ آزادی ان کو تو ملی، مصریوں کو، وہ تو اس سبب پر ملی کہ وہ مشکلات اس نے گزاری تھی، لیکن آگے اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے. اس کے لیے مزید اس کی ضرورت تھی. اسی لیے پہلے تجربہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ وہ عمالقہ سے لڑو. انہوں نے کہا کہ تو جبارین ہے، بہت بڑے بڑے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، وہ تو زغدے سے اڑی کا. وجہ کیا تھی کہ غلامی انسان کی ہمت کو مارتی ہے. ہماری قوم نے غلامی کی ہے، غلامی کی ہے، اس لیے اس میں ہمت نہیں ہے. یہ دوسروں کی چاہت تو بہت اچھی چلتا ہے، امریکہ حکم دے دی، روس حکم دے دی، لیکن خود اپنی سوچ اس کے اندر کم ہے. یہ نیچے جو پودے آ رہے ہیں انشاءاللہ لوگ اچھے ہو رہے، تو وہ اس کے اندر جرت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ حملہ کرو تم کو کامیابی ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. 40 سال اس کی ٹریننگ ہو گئی. کہاں کبھی ایک طعام ملتے ہیں، واقعی ایک طعام پر بڑا مشکل ہوتا ہے. لندس بھی آ رہا طعام واحد، تو کبھی تو پیٹی بھی ہونی چاہیے، کبھی پیاس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس نے کیسی فتوحات کی پوری دنیا پر کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس قدر اس نے مشکلات اٹھائی، لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھول دیا کیسی پوری دنیا پر چھا گئے. تو اس کے لیے یہ جو تزکیہ کا ہے، اس کے لیے تزکیہ کا عمل بہت انتہائی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید نے 4 جگہ انبیاء علیہ السلام کے جو وظائف بتائے ہیں، اس میں ایک جگہ تو آخر میں تزکیہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے تزکیہ ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری اتلو علیہم آیاتی کے بعد 3 جگہوں میں ویزکیہم تزکیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ اصلاح کرتے ہیں. تو اس کے لیے اصلاح کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ جو لوگ جہاں وقت گزارتے ہیں وہ جفاکشی کے ساتھ گزاریں، وہ اثار کی بنیادوں پر گزاریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے وقت قیمتی ہوگا. اگر آپ نے مخدوم کی حیثیت رہنا پسند کرو گے تو تمہاری اصلاح نہیں ہو جائے گی. مخدوم ہوں گے چند دن کے لیے، لیکن آگے آپ مخدوم نہیں بنیں گے. پھر کیا ہوں گے؟ پھر آپ کمزور ہوں گے. تو ہم خادم بنو تو کیا بنو گے؟ مخدوم بنو گے. سردار بن سید القوم خادمہم. پھر یہی لوگ خدمت بھی کر سکتے ہیں. ایسا سردار جو خادم ہو وہ حقدار ہے کس چیز کا؟ سیادت کا، کیونکہ اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.